بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دنوں سے طبیعت نہایت ہی زیادہ ناساز تھی، جس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکی، لیکن اس وقت 2-3 موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو کرنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو میری آواز سے بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ گلا انتہائی خراب ہے اور نزلہ زکام کھانسی کافی دنوں سے ہے، لیکن یہ جو موضوعات اس وقت وائرل ہیں اور جن پر گفتگو کرنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے، ان میں سے پہلا موضوع ہے مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو سانحہ لال مسجد کے حوالے سے متنازعہ گفتگو کی ہے، اس پر چند ایک گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اور دوسری طرف گلوبل سمود فلوٹیلا جو قافلہ فلسطین کی طرف رواں دواں ہے، اس کے متعلق بھی چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو کہ جامعۃ الرشید کے بانی بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، اور اس وقت وہ رئیس دارالافتاء بھی ہیں شاید، بہرحال قابل قدر شخصیتیں، قابل احترام شخصیتیں، عالم دین ہیں، اس لیے ہم نہایت ہی محتاط انداز میں اور نہایت ہی محتاط الفاظ میں ان کے اس بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق مولانا عبدالعزیز صاحب کا ہے اور سانحہ لال مسجد کا ہے، ان کے کردار یا ان کے طریقہ کار کے متعلق تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اور میں اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے لال مسجد کے حوالے سے اور سانحہ لال مسجد کے جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی تھی، اور میں نے سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا یہ طریقہ کار کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اور ان کو کم از کم دیگر علماء کے ساتھ مل کر متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، اور وہ جذباتی فیصلے نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود مولانا عبدالعزیز صاحب کے تقویٰ، ان کی للہیت اور ان کے اخلاص میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ابھی تک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور نہایت ہی اللہ والے آدمی ہیں، اور ان کی ولایت کے متعلق کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سانحہ لال مسجد کو کوئی دوسرا رنگ دے دیں۔ پھر دیکھیے، آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ غلط ہے مفتی عبدالرحیم صاحب، آپ نے ایسے وقت میں یہ موضوع اٹھایا ہے، اور آپ نے یہ غلط ٹائمنگ پر آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے، کیونکہ اس وقت سانحہ لال مسجد جو ہے وہ یا اس کے جو شہداء ہیں ان کے متعلق کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ مسئلہ فلسطین کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اس وقت غزہ میں جو ہمارے مظلوم مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے، بھوک اور افلاس سے ان کو مارا جا رہا ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینے کے بجائے آپ نے موضوع کو دوسری طرف پھیر دیا، اور آپ نے پوری قوم کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف مبذول کر دی۔ آپ کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب؟ آپ کو ہم کیا کہیں؟ آپ کے متعلق ہم کس محتاط انداز میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ کون سے طبقے کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، اور آپ کس کی ایما پر اور کس کی آواز کے اوپر اور کس کی ترجمانی کے اوپر آپ یہ بیان دے رہے ہیں؟ اور آپ نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ لال مسجد کے اندر ایک طالبہ بھی شہید نہیں ہوئی اور ایک طالبہ زخمی تک نہیں ہوئی، اور پھر آپ اپنے طلباء کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ پھیلائی جائے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے خلاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو تو اس بات کو مت پھیلاؤ، خلاصہ آیت۔ لیکن آپ کو وہ حدیث مبارکہ کیوں یاد نہیں ہے کہ جس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ آپ نے 2-3 اساتذہ سے اور جامعہ فریدیہ کے 1-2 اساتذہ کے بیان پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی گفتگو سن کر آپ نے جو ہے نا یقین کر لیا، اور آپ نے اس بات کو جو ہے نا میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آ کر آپ نے بیان جاری کر دیا کہ اور 2 ٹوک واضح الفاظ میں آپ نے کہہ دیا کہ لال مسجد کے اندر ایک طالبہ بھی شہید نہیں ہوئی اور ایک طالبہ بھی زخمی نہیں ہوئی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مفتی عبدالرحیم صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ سانحہ جو لال مسجد کے اندر ہوا، یہ اگر اقلیت کے ساتھ ہوا ہوتا، اقلیت کے ساتھ، تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟
اور اس وقت پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر کتنا شور اور کتنا واویلا مچتا، لیکن یہ کہ یہ مظلوم طالبات تھیں جو شہید ہوئیں، یہ مظلوم طالبات تھیں جو زخمی ہوئیں، یہ مظلوم طالبات تھیں کہ جو گرفتار ہوئیں، یہ مظلوم طالبات تھیں جو اغوا ہوئیں، یہ مظلوم طالبات تھیں کہ جن کے متعلق کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ نے ان کی قربانیوں کو اور آپ نے ان کی شہادتوں کو اور آپ نے جو ہے نا ان کی کاوشوں کو یکسر طور پر مسترد کر دیا، اور آپ نے کہا کہ ایک طالبہ بھی شہید نہیں ہوئی اور ایک طالبہ بھی زخمی نہیں ہوئی۔ میں آپ کو اپنے جرائد و رسائل نہیں، میں آپ کو غیر ملکی جرائد اور رسائل کے شواہد بتلاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، میں ریکارڈ کی بات پر اگر جاؤں تو پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی۔ میں سانحہ پاکستان کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، قیام پاکستان کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، میں تحریک پاکستان کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے بتلائیے، آپ نام بتلائیے، شہداء کے نام بتلائیے، آپ ان کی تاریخ شہادت بتلائیے، آپ ان کی جو ہے پوری فہرست مجھے دے دیجئے۔ آپ کے پاس شاید ان سانحات میں سے ایک سانحہ کی بھی فہرست آپ کے پاس نہیں ہوگی اور ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ کل تو پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ جیسا کوئی عالم اٹھے گا اور کسی کی امام کے اوپر اور کسی کا ترجمان بن کر یہ بیان جاری کر دے گا کہ غزہ کے اندر تو کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا، ایک فلسطینی بھی شہید نہیں ہوا۔ کہاں ہے ریکارڈ؟ دکھاؤ ریکارڈ۔ ہر بات ریکارڈ پر نہیں کی جاتی۔ اخبار، جرائد اور رسائل کے اوپر آپ 100% اعتماد نہیں کر سکتے، ذرائع ابلاغ پر آپ 100% اعتماد نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی غلط اعداد اور شمار بھی شائع ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ماحول ایسا بن جاتا ہے، کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے، اس ماحول کی وجہ سے صحیح اعداد و شمار سامنے نہیں آ سکتے۔ جیسے کہ یہ جو سانحہ لال مسجد ہوا، جو تقریباً 10 جولائی 2007 کو یہ رونما ہوا، تو اس وقت پورے اسلام آباد کے اندر کرفیو لگا ہوا تھا، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسلام آباد کے جتنے بھی ہاسپٹل تھے ان سب کے اوپر فوج تعینات تھی، فوج کی نگرانی میں تھے اور فوج کی تحویل میں تھے سارے کے سارے ہاسپٹل۔ تو اس لیے آپ ریکارڈ جو ہے کیسے تلاشیں گے اور کہاں سے ہم آپ کو ریکارڈ لا کر دکھائیں؟ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو دی نیوز اخبار ہے، دی نیوز اخبار کے مطابق اس وقت غازی عبدالرشید شہید سمیت تقریباً دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق 66 افراد شہید ہوئے، 66 افراد۔ اور اسی طرح جو ایدی کی رپورٹ ہے، جو ملک پاکستان کا ادارہ ہے، فلاحی ادارہ ہے جس کو آپ ایدی سینٹر کہتے ہیں، ایدی فاؤنڈیشن کہتے ہیں، ایدی کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے ہم سے 800 کفن مزید مانگے تھے، 800 کفن۔ پھر اس کے علاوہ ایدی کی رپورٹ یہ بھی بتلاتی ہے کہ ام حسان صاحبہ کے سمیت تقریباً 200 سے زائد خواتین گرفتار بھی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو ایکسپریس نیوز اخبار ہے، ایکسپریس اخبار، اس کی رپورٹ کے مطابق، بلکہ اس کی ہیڈ لائنز کے مطابق اور شہ سرخیوں کے مطابق تقریباً جو ہے غازی عبدالرشید سمیت تقریباً 100 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 10 فوجی جو ہے شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایکسپریس اخبار نے شہ سرخیوں کے اندر یہ رپورٹ جاری کی تھی، اور ایکسپریس اخبار کے اندر جو ہیڈ لائن تھی اور اس کی جو سب سے بڑی سرخی تھی وہ یہ خبر تھی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ ریکارڈ کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں شواہد کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب والا ایک طالبہ بھی شہید نہیں ہوئی، ایک طالبہ بھی زخمی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے آپ سے جو شروع میں یہ بات عرض کی کہ آپ کی یہ ٹائمنگ غلط ہے، آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، اور آپ نے بہت ہی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات جو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ اتنے دن گزر گئے آپ کے بیان کے بعد، کتنے علماء نے تردید کی، آپ کے اس بیان کی مذمت کی، کتنے علماء نے شواہد پیش کر دیے۔ لال مسجد کے جو چوکیدار بابا تھے انہوں نے اپنا بیان جاری کر دیا، پھر اس کے علاوہ دیگر علماء نے اور حامد میر جیسے صحافی نے جو ہے نا اپنی رپورٹ شائع کی، اور اس نے اپنا بیان جاری کیا کہ اتنی طالبات شہید ہوئیں، اتنی طالبات زخمی ہوئیں، اور اتنی طالبات اغوا ہوئیں، اتنی طالبات جو ہے نا وہ گرفتار ہوئیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے ضد، اناد اور ہٹدرمی دیکھیے کہ آپ نے ابھی تک اپنا بیان واپس نہیں لیا اور آپ نے اپنے قول سے رجوع نہیں کیا۔ کم از کم آپ اتنا ہی کر لیتے کہ آپ کہہ دیتے کہ میں نے غلط فہمی کی بنیاد پر اور
مجھے غلط جو رپورٹس ملی تھی میں ان رپورٹس کی بنیاد پر میں نے یہ بیان جاری کیا، لہٰذا میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں۔ اب مجھے تسلی ہو گئی ہے، اب مجھے جو ہے نا ثبوت مل گئے، پروف مل گئے، اس لیے میں اپنے بیان سے رجوع کرتا ہوں، اور میرے بیان سے اگر کسی مسلمان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں جو ہے نا وہ اس سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آپ سے یہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کی جو قافلہ ہے یہ فلسطین کی طرف رواں دواں ہے، اور غزہ کے مسلمانوں کا جو حصار ہے اس کے توڑنے کے لیے یہ قافلہ جو ہے نا وہ وہاں پر پہنچنے والا ہے، اور اس میں پھر کتنی آزمائشیں بھی آئیں اس قافلے کے اوپر۔ جو ہے نا وہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور اسی طرح مطلب یہ کہ دیگر ہمارے جو عبداللہ شاہ مظہر صاحب جو تھے کشمیر کے وزیر اطلاعات تھے وہ جو ہے نا واپس آ گئے، اور عبداللہ شاہ مظہر صاحب اور ان کے ساتھ 2-3 ساتھی اور تھے وہ وہاں تک نہیں جا سکے، اور وہ جو ہے اس قافلے کے ساتھ آخر تک جو ہے نا نہیں جا سکے، وہ واپس ہو گئے۔ اور اس وقت فلسطین کے اندر مظلوم مسلمانوں کو کس طرح ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، آپ کو بجائے اس کے کہ امت کی توجہ، پوری قوم کی توجہ مسئلہ فلسطین کی طرف اور غزہ کے مسلمانوں کی طرف مبذول کراتے، آپ نے غلط رخ دے دیا موضوع کو، اور آپ نے قوم کو اور امت کو غلط رخ پر ڈال دیا، اور آپ نے پوری قوم کی توجہ، پوری پاکستانی قوم کی توجہ آپ نے ایک ایسے موضوع کی طرف مبذول کرا دی جس کا بظاہر کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا نہ کوئی نقصان ہے، لیکن یہ کہ آپ کے اس بیان کی وجہ سے ایک بات ضرور جو ہے نا کہنا پڑ رہی ہے کہ آئندہ آپ کی بات پر اور اسی طرح آئندہ علماء کی بات کے اوپر لوگ کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بیانیوں سے کام لیتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا پہلے بھی غلط بیانیاں کی ہیں، اور آپ کے اسی بیان کا حوالہ دے کر لوگ جو ہے نا علماء کو مسترد کریں گے، اور لوگ علماء کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ فوراً سے پہلے اپنے بیان سے رجوع کریں، قبل اس کے کہ بھئی آپ کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا شروع ہو جائے، آپ کے خلاف بہت بڑی تحریک شروع ہو جائے، اور پھر آپ کا دفاع بھی کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ جو چند ایک آپ کے شاگرد آپ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ابھی تک آپ کے دفاع کے اندر ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس لیے نہایتی ادب، احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ فوراً اپنے بیان سے رجوع کریں۔